تک آئی ہے اور اس کی پیچھے لائف کی جرنی بڑی ٹف تھی. منی ہم انٹرو بعد میں دیں گے, پہلے ڈائریکٹ زہرا کی طرف آتے ہیں. وہ اس لیے کہ جب یہ اینڈ ہو جائے گا نا پھر انٹرو خود ہی نکل آئے گا. اکثر میں انٹرو بعد میں دیتی ہوں. شروع ہے آپ جیسے مرضی. اوکے چلیں, اب آپ نے دھیان بھی رکھنا ہے ان دونوں کا, ٹھیک ہے؟ اوکے ٹھیک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میم. کیسی پہلے ہیں؟ تو الحمدللہ بہت خوشی ہوئی, دوبارہ بہت خوشی. دوبارہ کیونکہ میں نے بھی پوچھنا تھا کیسی ہیں. اوکے اوکے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں میم؟ الحمدللہ. اور آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ یہ چھوٹے سے پلیٹ فارم پہ آئیں اور اپنی آپ جرنی کا بتانے بہت لگیں. شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے اس پلیٹ فارم تک آ سکوں. نہیں نہیں, آپ اس قابل ہیں. دیکھیں آپ نے وہ بہت کر شکریہ, دکھایا جو بہت کوئی نہیں کر شکریہ, سکتا. بہت ٹھیک ہے, شکریہ. کر تو سب سکتے ہیں لیکن مشکل بہت ہے. ٹھیک ہے بالکل. جی زہرا بتائیے گا تھوڑا سا اپنی, ہم چلتے ہیں آپ کے بچپن میں. بچپن کیسا گزرا؟ بچپن ایسا گزرا کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مہنگے مہنگے کھلونوں سے کھیلے, اچھے اچھے کپڑے پہنے, اچھی سی جگہ پہ جائیں. ہاں لیکن آپ کو پتہ ہے جو ایک مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے نا, وہ ان ساری خواہشات سے محروم رہ جاتا ہے. مڈل کلاس بھی نہیں, میں تو مانوں گی کہ پرائمری, کیونکہ میں خود پرائمری ہوں. بالکل. مڈل تو پھر بھی چلیں افورڈ کرتے ہیں کچھ. ایسے ہے. تو میں اس گھر سے ہوں کہ ہم نے لوگوں کے اترے ہوئے کپڑے بھی پہنے ہیں اور اپنے بچپن کو اس طرح سے جیا کہ جیسے ایک بچپن میں انسان میچور نہیں ہو جاتا. اچھا. اپنے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ یہ چیز افورڈ نہیں ہو سکتی, اس پہ صبر کر لیا جائے, یہ چیز نہیں کر سکتے, اس پہ صبر کر لیا جائے. تو بچپن بس اس طرح سے گزرا ہے. بہت رچ نہیں لیکن الحمدللہ جیسا بھی تھا. اچھا, کتنے بہن بھائی؟ 5 بہن بھائی ہیں ہم. ٹھیک ہے. ابو کیا کرتے ہیں؟ ابو میرے ڈرائیور ہیں. ٹھیک ہے. رکشہ ڈرائیور ہیں. اچھا, رکشہ چلاتے ہیں. جی جی. بچپن میں آپ نے جو اپنی تعلیم ہے وہ سیالکوٹ سے ہی حاصل کی؟ بالکل. میں نے جو میری تعلیم تھی وہ میں نے سیالکوٹ سے حاصل کی تھی اور میٹرک کے بعد پھر میرا پلان بنا تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. میری امی ابو کو سپورٹ کے لیے وہ گھروں میں بھی ہیلپ کرتی تھی ان کی, بینگ اے کوک, بینگ اے ہاؤس ہیلپر. اچھا. انہوں نے ابو کو سپورٹ کرنے کے لیے ہماری تعلیم کے لیے یہاں تک بھی کیا ہے. لوگوں کے گھروں میں کام. بالکل ایسے ہی ہے. جی. اور ان کا لایا ہوا جو کھانا تھا وہ ہمارا ایک وقت کا کھانا ہو جاتا تھا. کھانا کہاں سے ملتا تھا؟ جن گھروں میں وہ جاتی تھی. اچھا, وہاں سے کھانا لے کے آتے؟ ہاں جی. تو بہت ٹف حالات ہم نے فیس کیے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری ماں نے کبھی کمی فیل نہیں ہونے دی تھی کہ آپ دنیا سے ہٹ کے نہیں ہیں. اس سے جتنا ہو سکتا تھا وہ ہمیں خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی. وہ باجیاں جو کھانا دیتی تھیں آج وہ یہ آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھ رہی ہوں گی. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ کو میں بتاتی چلوں, آپ کو بھی یہ چیز سن کے بہت خوشی ہوگی کہ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جو ماسٹر لیولز تک آئی ہے اور جو یونیورسٹی لیول تک آئی. اچھا. بالکل. کوئی نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں. ددیال ننیال میں کوئی لڑکی نہیں ہے. میں اپنے خاندان کی پوری ہسٹری خاندان کی پہلی لڑکی ہوں. تو یہ پیچھے امی اور ابو کی سپورٹ ہے؟ بالکل. میری امی جو ہے نا وہ ایک کینسر پیشنٹ بھی ہیں. ریسنٹلی ان کا رسولیوں کا آپریٹ بھی ہوا, اوپن سرجری ہوئی ہے ان کی نا. تو جب ان کا وہاں پہ آپریٹ چل رہا تھا تب میرا یہاں پہ ایڈمیشن ڈن ہو گیا. میرے لیے دونوں جو چیزیں تھیں وہ چیلنجنگ تھی. پھر میں نے اپنے ایڈمیشن کو اسکپ کیا, اپنی ماں کا علاج کروایا سیالکوٹ میں. وہاں پہ ان کا 3 ماہ تک وہ پروسیجرز چلتا رہا. اس کے ساتھ میں 3 ماہ تک وہاں پہ رہی ہاسپٹل میں. اچھا. الحمدللہ 3 ماہ کے بعد میں اپنی امی کو زندہ گھر لے کے آ گئی تھی جو کہ ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا کہ کیونکہ ان کو 2 ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں. وہ ہارٹ کی پیشنٹ بھی ہیں, ساتھ انہیں رسولیوں کا بھی ایشو بن گیا, ساتھ انہیں شوگر کا بھی, ایون کہ وہ ایک ٹائم 10 بیماریوں سے لڑ رہی تھی. تو 3 ماہ کے عرصے کے بعد الحمدللہ میں اپنی ماں کو زندہ گھر لے آئی تھی. زہرا آپ سب سے بڑے ہو گھر میں؟ مجھ سے بڑے بھائی ہیں. اچھا. اور بھائی سے چھوٹی میں. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو گھر کی بیٹی ہوتی ہے وہ آدھی ماں ہوتی ہے. اس نے ہر ایک کو لے کے چلنا. بالکل. تو میری جرنی بھی بس ایسے. 3 ماہ آپ ہاسپٹل میں رہی؟ 3 ماہ مسلسل ہاسپٹل میں رہی. اور اس ہاسپٹل کے عرصے نے مجھے سکھایا کہ اس دنیا میں کوئی آپ کا نہیں ہے, کوئی آپ کا اپنا نہیں ہے. آپ جو ہیں بس اکیلے ہیں. آپ کو اکیلے اسٹرگل کرنی ہے, آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. ان دنوں میں ٹیسٹ کے لیے 5-5 ہزار روپے کے لیے ترلے لیتی تھی کہ میری 5 ہزار کے لیے کہیں سے ہیلپ ہو جائے, میرا ایک ٹیسٹ ہی کوئی کروا دے. لیکن ہر طرف سے آتا تھا
ہمارے پاس تو خود نہیں ہے, ہم تو خود ایسے ہیں. رشتہ داروں سے, رشتے دار, دوست احباب, وہ باجیاں, وہ جاننے والے, وہ سب کی طرف سے ہمیں انکار ہوا تھا. یہ بڑا مشکل وقت تھا, بڑی ٹف یہ جرنی تھی. یہ کیسے آپ نے جنگ لڑی؟ جنگ ایسے لڑی تھی کہ ہاسپٹل کے فٹ پاس پہ بھی سوئی ہوں. ہاسپٹل میں جو کھانا لینے آتے تھے پوری لائنوں میں کھڑی ہو کے ایک ٹائم کا کھانا لیتی تھی کہ اگر باہر گئی تو 500 کا ملے گا, یہاں پہ لائن میں کھڑے ہو کے لے لوں گی. وہ جو ہمت ہے نا, مجھے لگتا ہے وہ میری ماں سے مجھے ملی ہے. وہ میری ماں سے اس طرح سے ملی ہے کہ انہوں نے کہا تھا بیٹا ایک تو پوری زندگی میں چوری نہیں کرنی اور ایک ساری زندگی بحث نہیں کرنی. جو کوئی آپ کو جس طرح کہتا ہے مان جی ٹھیک ہے, بس سر جھکا کے رکھیں, آپ کو اللہ تعالیٰ خود عزت دے گا. اور آج میری ماں کی وہی بات کو وہ کہتے ہیں پلے سے باندھ کے رکھنا, وہ رکھا ہوا ہے. بڑوں کا احترام کرنا, بس آپ سر جھکا کے رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کا مقام بلند کرتا جائے گا. امی واپس آ گئی, دوبارہ سے آپ نے یونیورسٹی جانا تھا. الحمدللہ ایسے ہی ہے. اور انٹر وہاں سے کیا؟ بالکل, انٹر جو ہے وہ میں نے اپنے گورنمنٹ ادھر ہی مراد پور سے کیا تھا, سیالکوٹ میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد مسئلہ ایسا ہو گیا تھا کہ امی کو فرسٹ ہارٹ اٹیک ہوا میرے انٹر کے دوران. اس کی وجہ کیا بنی زورا؟ میرے نانا ابو کی ڈیتھ, میری نانی امی کی ڈیتھ, امی کے جوان بھائیوں کی ڈیتھ, میرے ماموں کی. اور پھر آپ کو پتہ ہے جب امی میری چھوٹی تھی اپنے گھر میں سے نا, ایک لاڈلا انسان ہوتا ہے, سپورٹ بہت کرتے تھے میرے ننیال والے, ہمیں بہت سپورٹ کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے جب ایک امید کی کرن ختم ہو جائے نا پھر انسان بے بس ہو جاتا ہے. تو میں نے جب میری امی آپریشن تھیٹر میں جا رہی تھی, میں نے ان کو ایک بات کہی تھی, میں آپ کی ماں بھی ہوں, میں آپ کی بہن بھی ہوں, میں آپ کی دوست بھی ہوں, میں آپ کی بیٹی بھی ہوں. یہ مت سوچنا کہ آپ کے پیچھے. اور آپریشن کے ٹائم پہ ہمارا کوئی وہاں پہ نہیں تھا, میں تھی اور میرے بڑے بھائی تھے. اور بڑے بھائی بھی بعد میں آئے جب وہ آپریشن تھیٹر جا چکی تھی. جب انہوں نے مجھ سے سائن کروائے اور وہ ہاتھ جو میرے تھے کانپتے ہوئے میں نے سائن کیے کہ اب زندگی موت بس اب یہ مشینری کے ہاتھ میں ہے, تو وہاں سے ایک مجھے ہمت ملی کہ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں. اور میں نے خود کو, یعنی کہ وہ موت کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جس کے اوپر سگنیچر کروا لیے جاتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور مجھے وہاں سے ہمت ملی کہ اب تم نے اپنی ماں کی زندگی کے سائن کر دیے ہیں, اب یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے, اس کو ماں بن کے دکھانا ہے. اور الحمدللہ مجھے اتنی خوشی فیل ہوتی ہے کہ کبھی عید شب رات ہوتی میں اپنی امی کے لیے ایک جوڑا خریدتی ہوں کہ یہ آپ کی ماں کی طرف سے, اچھا یہ آپ کی ماں کی طرف سے آپ کے لیے. اور وہ روتے ہوئے مجھے کہتی ہیں تمہاری ماں تو میں ہوں, تو میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ تب میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا. اور مجھے آج بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں اتنا نوازنا ہے, اتنا نوازنا ہے, اتنا نوازنا ہے کہ تم سوچو گی. اور الحمدللہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری ماں کی دعائیں آج رنگ لے آئی ہیں کہ آج میں جس مقام پہ بھی ہوں نا اپنے والد اپنی والدہ کی دعاؤں سے. اور میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی جو اپنے والدین کے سامنے سر جھکا لیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے اس کو بلند کر دیتا ہے. تو میں یہ چیز مانتی ہوں. سیالکوٹ سے یونیورسٹی کا سفر, پنجاب یونیورسٹی تک آنا, اور خاندان کی پہلی لڑکی, وہ جو فرسٹ ڈے تھا, ہاؤ واز دی فیلنگ؟ فرسٹ ڈے میم اگر میں آپ کو بتاتی چلوں تو کرایہ ارینج کرنا بالکل اکیلی, انجان شہر, سیالکوٹ سے گاڑی پکڑی, اکیلے آئی, امی ساتھ نہیں ہے؟ نہیں بالکل اکیلی آئی. اور ایک عزم تھا کہ میں نے اپنی ماں کی طرح لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کرنا. میں ان کو دیکھیں, ایک انسان ہے نا, وہ نہیں پڑھے لکھے تھے, ان کو ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی اپنے بچوں کے لیے محنت کرنی تھی. بالکل. اور ہر انسان محنت کر رہا ہے, ہاں, کوئی آفس میں محنت کر رہا ہے, کوئی لوگوں کے گھروں میں کر رہا ہے, کوئی ہاسپٹل میں, ہر طرح سے ہر انسان محنت کر رہا ہے. کوئی کام برا نہیں ہوتا انسان کا اگر ظرف اچھا ہو تو. فرسٹ ڈے میرا تھا اور مجھے یاد ہے میرے پاس پانی کی بوتل بھی نہیں تھی. جب میں یونیورسٹی میں آئی تو میں ایسے ہاتھ سے پانی پی رہی ہوں نل اوپن کر کے, تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ میرا گلاس لے کے پانی پی لیں. اچھا. تو میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں. اور اسٹارٹ کے دنوں میں میری جرنی ایسی تھی کہ میں روزانہ سیالکوٹ سے لاہور اور لاہور سے سیالکوٹ جاتی تھی, کیونکہ امی کے بھی اسٹیچز اوپن نہیں ہوئے تھے اور وہ ہونے تھے 25 ڈیز کے بعد.
اچھا تو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ روزانہ تو ان کا زخم صاف ہوگا، روزانہ ان کی ہلکی سی واک ہوگی تاکہ ان کا جو زخم ہے وہ جڑ نہ جائے. ٹھیک ہے. تو میں روزانہ 1 ماہ تک روزانہ مسلسل سیالکوٹ آتی رہی اور سیالکوٹ جاتی رہی. یعنی کہ کتنے گھنٹے آنے میں اور جانے میں آپ کے لگتے تھے؟ 2 گھنٹے تو مسٹ لگتے ہیں نا صرف جانے میں، ٹھیک اور ہے. 2 گھنٹے لگتے ہیں آنے میں. آگے لاڑی ڈیس یونیورسٹی کا جو سفر ہے یعنی کہ آپ کے 6 گھنٹے سفر میں گزرتے تھے. سفر میں گزرتے تھے اور نیند بھی پوری نہیں ہوتی تھی نا. تو اس طرح سے بہت ہمت کر کے آج میں اس مقام تک پہنچی. یونیورسٹی میں آئی، فرسٹ ڈے تھا، پہلی کلاس تھی. بالکل. آپ نے سوچا تھا کہ آپ کہاں سے اٹھ کے اور جب یونیورسٹی لیول تک اور چلے جائیں گے؟ نہیں، بالکل یہ چیز میں نے سوچی نہیں تھی. اور آج میں اگر آپ کو بتاتی چلوں تو میں یونیورسٹی میں بہت سی لڑکیوں کی انسپریشن ہوں. مجھے خود لڑکیاں میسیج کر کے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یار جو تم ہو وہ ہم نہیں ہیں. وہ ہم نہیں. ایک تو تم میں ہمت بہت ہے، اور مجھے بہت اچھے پروجیکٹ ملے یونیورسٹی لیول تک. مجھے ایکٹنگ کا بہت شوق تھا. اچھا. بہت زیادہ. اور میں نے اپنی یونیورسٹی کے تھرو ہی کچھ پروگرامز کیے، بہت لوگوں کو پسند کیا گیا. پھر مجھے ماڈلنگ میں چانس ملا. میں نے مطلب بہت اچھے میرے ساتھ پاس پروجیکٹ آتے گئے، میں کام کر رہی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ جو حسد کی نظر ہوتی ہے، اپنوں کا جو کیچڑ ہوتا ہے نا، جو اچھالنا، انسان وہ کبھی نہیں بھول سکتا. الحمدللہ میں اس مقام پہ تھی کہ آنے والے وقتوں میں شاید آپ مجھے ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوتی. اچھا. اس مقام پہ تھی. تو میرے ابو نے کہا کہ بیٹا دیکھو، وہ ایک مثال انہوں نے مجھے دی کہ داتری کی ایک سائڈ پہ اس کے نوک ہوتے ہیں جی. اور دنیا داری کے 2 سائڈ. تو ابھی تم اپنی تعلیم پوری کرو، یہ کام رہنے دو، چھوڑ دو. کیونکہ اگر تعلیم پوری کرنے گئی ہو تو اسی کو پورا کرو. لوگوں کو ہم جتنا بھی ہے نا باتیں وہ فیس نہیں کر سکتے. بالکل. آپ کو پتہ ہے، آپ اگر یہاں پہ ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں نا تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ نیکی کا کام ہے، دکھاوے کا کام. دکھاوے کا کام. بالکل. تنقید کرتے ہیں، تنقید. اور میں یہ سمجھ رہی تھی کہ اگر یہ تنقید حد سے زیادہ بڑھ گئی نا تو کہیں میرا جو خواب ہے ایک اپنا ہائیسٹ ڈگری کا وہ ادھورا نہ رہ جائے. پھر میں نے کہا اگر چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے اتنی بڑی تنقید مل رہی ہے تو کیوں نہ ہم چھوٹے کام ہی اسکپ کر دیں، بڑا کام کریں. جی. تو بس اسی پہ فوکس تھا. اور اب الحمدللہ لاسٹ سیمسٹر ہے. اچھا. تو آپ کون سی ڈگری کر رہے ہیں آپ؟ میں کر رہی ہوں ماسٹر اسپیشلائز فار اسپیشل پرسن. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا اوٹزم کے بہت سے لوگ شکار ہیں. ذہنی معذوری. جی. ہم نے جو بلائنڈ بچے ہیں ہمارے، دیکھ نہیں سکتے، لائک سی پی چائلڈ. نہیں. ایک جیسے میں آپ کو بتاتی چلوں، اب آپ کے پاس کوئی ڈیف اسٹوڈنٹ آ رہا ہے، آپ اس کو ڈیل کیسے کریں گے؟ آپ اس کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ اس کو ڈیلی لائف سکلز کیسے سکھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ اوٹزم اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جو اوٹزم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، میں اویئرنیس کے لحاظ سے بتاتی چلوں، وہ آپ کو گرپ نہیں پکڑتے، ان کا آئی کو ٹنگ میچ نہیں ہوتا. وہ آپ جتنا مرضی ان سے بات کریں وہ آپ کی طرف نہیں دیکھیں گے. اچھا. دیکھتے نہیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں. وہ موڈی بچے ہوتے ہیں. اوکے. اور موڈی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا موڈ ہے تو وہ دیکھیں گے، ایون کہ وہ آپ کا اشارہ بھی نہیں سمجھ سکتے. اچھا. تو ایک ریسرچ کے مطابق ہم لوگوں نے جب یہ پتہ کیا، ایریاز ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈیف ایریا میں جانا ہے یا آپ نے اوٹزم ایریا میں جانا ہے یا آپ نے بلائنڈ ایریا میں جانا ہے. پروجیکٹس کرنے کے لیے آپ کس میں جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک دل کا اسپیشلائز ڈاکٹر ہے، ایک کان کا، ایک ناک کا. اس میں بھی جو مزوری جسے ہم ڈسیبلٹی کہتے ہیں، ڈسیبلٹی میں بھی الگ الگ مزوری ہیں. تو ان میں سے ایک ہے اوٹزم جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مریم نواز نے ریسنٹلی اوٹزم اسکول بنایا ہے بچوں کے لیے. ہاں جی. تو وہاں پہ نا یہ چیز بڑی ہمارے لیے اویئرنیس ہے کہ مجھے یہ چیز لگتا ہے کہ الحمدللہ میں اس مقام پہ ہوں کہ میں نے یہ فیلڈ اس لیے چوائس کی کہ میں انسانیت کی خدمت کر سکوں. اور آپ کو پتہ ہے نارمل بچوں کے لیے ہر گلی محلے میں ٹیچر مل جاتا ہے، ٹیوشن والی مل جاتی ہے، اسکولز ہیں، لیکن ان معذور افراد کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو میرا ایم ہے کہ ہم نے اس کو آگے لے کے چلیں. عظمیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن رجسٹرڈ ہو چکی ہے، اس کے تھرو آپ کو ایک پورا سیٹ اپ دیں گے، آپ کھل کے کام کیجیے گا انشاءاللہ. جب آپ آئیں تو نصیحت کیا تھی امی اور ابو کی؟ ہاں میں یہ بتاتی چلوں. نصیحت یہ تھی کہ میرے ابو نے مجھے ایک چادر کی مثال دی تھی. اچھا. ایک وائٹ کپڑے کی. ایک بات ہو گئی تھی ایسے نا، میں نے ابو کو کہا میں نے یہ بھی کرنا، میں نے یہ بھی کرنا ہے، کیا مجھے یہ کہتے رہتے ہیں اے نہیں کرنا. تو ابو کہتے ہیں پتر
یہ جو وائٹ چادر ہے یہ تم ہو. اب اس پہ میں نے چھینٹے ڈال دیے. میں کہتے گندی ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں پتر ہے زمانہ ہے, چادر تم ہو, یہ جو چھینٹے ہیں نا یہ زمانہ ہے. اب تم یہ دیکھ لینا کہ تم نے اپنے باپ کی چادر کو صاف ہی رکھنا ہے یا اس کو گندا کر کے واپس لانا ہے. وہ بات تب تو سمجھ نہ آئی کہ نصیحت کیا تھی, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ باپ عزت کو برقرار رکھنا کتنا مضبوط ہے, کتنا اہمیت رکھتا ہے, اور کس طرح کے ماحول میں آنا اور پھر وہاں سے اپنے آپ کو بچا کے بھی رکھنا. بالکل زہرا, کئی بار انسان یعنی کہ بچے ڈگمگا جاتے ہیں ان کے قدم. بالکل ایسے ہی عیش و عشرت کی لائف, لگژری لائف سٹائل, یہ وہ جو مثال تھی وہ کب کب آپ کو یاد آئی؟ وہ اگر میں بتاتی چلوں تو یونیورسٹی میں آپ کو پتہ ہے جس طرح کا ماحول ہوتا ہے, جیسے ایونٹس ہوتے ہیں, جیسے فرینڈ شپس ہوتی ہے, جیسے گھومنا پھرنا ہوتا ہے, ہر اس مقام پہ مجھے وہ بات یاد آئی کہ میرے ابو نے مجھے صحیح کہا تھا. اور ہمارے اسلام میں بھی ہے نا کہ لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے. تو ان چیزوں کو, ہاں جی بالکل, ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بینگ اہل تشیع گھر سے, اچھا تو پہلے تشیع گھرانے سے, بالکل ایسے ہی ہے. اور میری امی نے اپنی زندگی کے 25 سال محنت میں گزارے ہیں, انہوں نے محنت کی ہے. انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا اگر میں رات کے 2 بجے بھی کسی کا کام کر کے آ رہی ہوں نا تو کسی کی مجال نہیں کہ تمہاری ماں کو کچھ کہہ سکے. اس میں یہ ہے کہ میں نے اپنا کردار اچھا رکھا ہے, میں نے اپنے کام سے کام رکھا ہے. تو کوشش تم یہ کرنا کہ اپنی ماں کی مثال بنو. کل کو کوئی یہ کہے کہ ہاں اس کی بیٹی ہے, کوئی یہ نہ کہے کہ ایدی بیٹی ہی تے انہیں یہ کیتا ہے. وہ جو چیزیں ہیں نا وہ میرے لیے بڑی معنی رکھتی گئی. اور آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں بہت کم جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ چیزیں سوچتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یونیورسٹی میں جو لڑکی آتی ہے نا وہ بہت پیور گاؤں سے ہوتی ہیں اور آتے ہی وہ خراب ہو جاتی ہیں. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ماں باپ کون سا دیکھ رہا ہے. انہوں نے تو ہمیں ہاسٹل میں بھیجا ہے, فیسیں وہ دے رہے ہیں. جنہوں کو آزادی پہلی دفعہ ملے نا وہ یہ کام کرتی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ ہم پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, ہمیں آزادی دے رہے ہیں, تو ہم اس کو ناجائز طریقے سے استعمال نہ کریں. میرا یہ ماننا. ماشاء اللہ سے آپ کی ڈگری کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے. جی بالکل. بڑی مشکلات کو آپ نے فیس کیا. آپ نے اپنی جرنی اپنے اسٹوڈنٹس جو آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں, آپ کے فیلوز, آپ کے دوست بتائی سب کو پتہ ہے. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ بہت سی لڑکیوں کی میں انسپریشن ہوں, اور کچھ تو دوست میں ایسی بھی ہیں کہ وہ حسد بھی بہت کرتی ہیں. اچھا. اور کچھ ہیں کہ وہ سپورٹ بھی بہت کرتی ہیں. وہ اس لیے کہ وہ خود کچھ کر نہیں سکتی, انہوں نے صرف حسد ہی کرنا. بالکل. میں یہ بتاتی چلوں کہ میری جو جرنی کا سب سے پلس پوائنٹ تھا وہ آپ تھی. میں نے جو سٹارٹ کیا تھا وہ 3 سال سے میں آپ کو فالو کر رہی ہوں. اور میں اپنی جب امی کے ساتھ شیئر کرتی تھی تو امی کہتے ہیں پتر وہ بھی پردے چاہیے نا, پتر انہیں بھی کچھ سر تے دوپٹہ لیا, پتر انہوں بھی. مجھے وہ چیز تھی کہ یار ہم ضروری نہیں کہ ہم ڈانس کر کے, ہم فحش ویڈیو بنا کے, یا ہم بہت اس طرح کے ورگلا لباس پہن کے فیمس ہو سکتے ہیں. آپ میں قابلیت ہونی چاہیے آگے بڑھنے کی. آپ کا لباس میٹر نہیں کرتا, آپ کی ذہنیت, آپ کی سوچ, آپ کا کردار, جو کہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ اپنا کردار اخلاق بلند رکھو. بالکل. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا لباس نہیں, آپ کی زبان آپ کو آگے لے کے جاتی ہے. جیسے اگر میں آپ کو بتاتی چلوں تو مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک زبان ہی آپ کو تخت پہ بٹھاتی ہے, اور ایک زبان ہی تخت سے نیچے اتارتی ہے. بالکل. تو زبان میٹر کرتی ہے, لباس میٹر نہیں کرتا. آپ حجاب میں ہیں ماشاء اللہ سے اور با پردہ ہیں, تو یہ جو آپ نے پردہ کیا ہوا شرعی پردہ, ٹھیک ہے, کہاں مشکلات آئیں اس کو لیتے ہوئے؟ آتی بھی ہیں بہت زیادہ. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. یونیورسٹی کی طرف سے اور کچھ ایسے جاننے والے لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ پروجیکٹ ملے. سب سے پہلے جو کویسچن ہوتا تھا اپنا پردہ ریموو کریں. اچھا. جو سب سے پہلا کویسچن ہے, اور میں نے بہت کام بھی کیا ہے. اگر میں کہوں نہیں جی میں تو بہت ایسی, میں نے بہت کام بھی کیا ہے. میں نے بہت اچھے چینلز کے ساتھ کام کیا ہے, میں نے بہت اچھے کاسمیٹکس برانڈ کے ساتھ کام کیا ہے, میں نے بہت ڈیزائنرز کے ساتھ کام کیا ہے. اور ایک چھوٹی سی مثال جس سے میری زندگی بدل گئی,
میں نے ٹافی اوپن کی اور کھانے لگی, وہ ٹافی نیچے گر گئی. اچھا. تھوڑی دیر بعد میں اور میری دوست اسی کیفے میں بیٹھی چائے پی رہی تھی. چائے پیتی پیتی میری نظر پڑی تو میں نے کہا ٹافی کے ارد گرد تو ساری مکھیاں اور کیڑے جمع ہو گئے ہیں. اب میں وہ سوچ رہی ہوں بات, اچھا, کہ وہ پردے سے نکلی ہے, وہ زمین پہ گری ہے اور ساری گندگی اس کے راؤنڈ لپٹ گئی ہے, اور اگر وہ پیک تھی تو پیک کے ارد گرد بھی اس کو کیڑے ٹچ نہیں کر رہے. وہ میرے جب رونگٹے کھڑے ہوئے کہ میں کیا کر رہی ہوں, مجھے تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, یہ تو میرا مذہب مجھے اجازت نہیں دیتا. وہاں سے میں نے اپنی یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کی وائنڈ اپ کی, اور میں ایک جیسے ہمیں بینگ اے مسلم ہونا چاہیے میں ویسے لباس میں آ کے اس ٹافی کو دیکھتے ہوئے یہ اللہ نے دل میں یہ ایک رہنمائی تھی. ہو سکتا ہے اگر میں آج وہ مثال میرے دل میں نہ آتی تو میں اپنے گھر والوں سے لڑ پڑتی. اگر میں اس شوبز کی دنیا میں چلی جاتی, اس مقام پہ چلی جاتی, ہو سکتا ہے میں بہت سی زندگیوں کے خلاف ہو کے کام کر رہی ہوتی. بالکل. اور ایک پیسہ تو آپ کما جاتی بہت زیادہ, عزت کہاں سے ملتی. اور جس کام کے لیے میرے ماں باپ نے دن رات ایک کیا تھا, میں وہ ان کا مقام کیسے. آپ کو پتہ ہے ہمارے شعبے میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت پڑھے لکھے بھی ہیں, لیکن ایک کہتے ہیں نا عزت, وہ ہر کوئی اچیو نہیں کر سکتا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وہی رہنا چاہیے, وہی نظر آنا چاہیے جو ہم لوگ ہیں. زہرا کیا بننا چاہتی ہیں؟ میں تو خواب کیا ہے؟ سب سے پہلا جو میرا خواب ہے وہ ہے انسانیت خدمت, جیسے آپ کر رہی ہیں ماشاء اللہ سے, اور بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اب اس کام کو لے کے چلوں گی. تو میرا یہ ہے کہ میں اپنا ایک فاؤنڈیشن بناؤں گی انشاءاللہ مزدور افراد کے لیے, اور دوسرا میرا اولڈ ایج ہوم بنانے کا. ٹھیک ہے. جب سے میری دادوں کی ڈیتھ ہوئی ہے, میری دادوں کی دادا ابو نانا ابو, تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے ان روحوں کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے تو مجھے انسانیت کی خدمت اور ان بزرگوں کی خدمت کرنی چاہیے. اور دوسرا مجھے جیسے آپ بہت سے لوگوں کی خدمت کرتی ہیں لیکن شو آف نہیں کرتی, آپ وہ کام کر کے اللہ پہ چھوڑ دیتی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی بھی ہوئی ہے نا ہیلپ, تو ایسے ہی ہے کمرشل اس کا تو بنایا, وہی نا, وہ جب آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں تو وہ میں سوچ رہی تھی, میں نے کہا لوگ تو ایک راشن کا تھیلا پکڑاتے ہوئے کہتے ہیں ایک سیکنڈ ہم اپنا کیمرہ آن کر لیں, اور اس کو ایسے اسکرپٹ کے طور پہ لے کے آتے ہیں. آپ نے ایسے چھپکے سے ہیلپ کی ہے اور کسی کو کوئی پتہ کئی لوگ آتے ہیں اس طرح سے. تو وہ بس ضروری نہیں کہ ہر چیز کو کمرشل کیا جائے. ہاں وہ میری مجبوری بھی ہوتی ہے, جو میں نے اتنی ہیلپ آؤٹ کیا نا, جو لوگ ساتھ جڑے ہوئے تھے, کہیں نہ کہیں کسی کے دل میں یہ خیال نہ جائے کہ شاید ہمارے پیسے جو ہے وہ کہیں کھا تو نہیں لیے یا کہیں. اور الحمدللہ میں روزے سے ہوں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے. میں نے کبھی کھانا تو بڑی دور کی بات ہے, میرے لیے سوچنا بھی خواب میں بھی بڑی کروڑوں میل دور ایسے ہی ہے. اور دیکھیں نا یہ ایک چلتا ہوا آ رہا ہے نا, ایک رواج ہے کہ اگر آپ کو میں 10,000 دے رہی ہوں تو میرے دل میں کہیں نہ کہیں آئے گا کہ یار اس کو دیے, اس نے کہاں لگائے ہیں, اسی لیے مجھے شوق کرنا پڑتا تھا, اسی لیے میں نے اتنا کیا. بہت اچھا ہے. اور یہ ہوتا ہے ہر فاؤنڈیشن کے پاس ایک ان کا اسکیجول ہوتا ہے کہ اس نے کہاں کہاں پہ کتنے پیسے کیوں لگائے ہیں. اور اگر ہم فنڈنگ آپ کے مثال کے طور پہ اگر کریں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے پاس پروف ہے یا آپ کیا کام کریں, تو وہ ہر چیز ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ انسان اپنی اچھائی دکھانے کے لیے شو آف کرتا ہے, ایک لیگل کام کرنے کے لیے ہمیں ان پروسیجرز کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ایک راشن کا پیکٹ دے کے کوئی 50 اس کے ایڈز چلاتے ہیں, اور تو یہ بھی غلط بات ہے. اس طرح سے جاننے والے میں نام نہیں لوں گی, انہوں نے پلان بنایا کہ ہم نا سب کو آج افطاری کروائیں گے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, کیونکہ میڈیا میں کام کیا تو کافی جاننے والے ہوں گے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یار ایسے کریں گے کہ پہلے ہم نا وہاں پہ اپنا ایک پورا پروگرام سیٹ کریں گے, کیمرہ 2-3 ہوں گے ہماری ٹیم کے پاس, اور دینا بھی کیا تھا, ایک بریانی کا ڈبہ اور ایک جوس. میں نے کہا یار ہم یہ افطار اللہ کی رضا کے لیے کروا رہے ہیں, تو کیا لوگ کہتے ہیں یار فیم کہاں سے ملے گا. میں نے کہا پھر میں نے انہیں یہ چیز کہی, میں نے کہا دیکھیں اگر ہم دنیا کا فیم لینے کے لیے, اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے فالوورز انکریز کریں تو اللہ کے فیم کا کیا کریں. جو اللہ آپ کو فیم دیتا ہے نا وہ پھر کبھی کم نہیں ہوتا. دنیا آپ کو جتنا مرضی فیم دے دے وہ ختم ہونا ہے. ایسے ہی جب رب نے آپ کا بازو پکڑنا ہے تو وہ پھر کوئی چاہ کے بھی چھڑا نہیں سکتا. اور آپ کو اگر میں بتاتی چلوں تو اس جرنی میں نے بہت سے لوگ کھوئے بھی ہیں, بہت سے لوگ ایسے ملے بھی ہیں
ایسی 5-7 سال کی فرینڈس جو کہ چھوٹ گئی مجھ سے ایک صرف اس حسد کی وجہ سے۔ وجہ سے. ایک مطلب آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں نا مولا کا فرمان ہے دوست وہی جو مصیبت میں کام آئے. ہاں محسن آپ کا وہ ہوتا ہے اس کو بولنا نہیں چاہیے. بول دینی چاہیے. جب کبھی مصیبت پڑی ہے نا وہ دوستیں نظر ہی نہیں آتی. جب کبھی بھی میں نے ان دوستوں کو آزمایا ہوا ہے, اب نام لینا تو بہتر نہیں لگتا, لیکن جب وہ دیکھیں گی تو وہ خود سمجھ جائیں گی. کبھی بھی ضرورت پڑنا یار ہم تو خود ایسی ہیں. اور واحد میں وہ بندی تھی کہ میرے پاس نہیں بھی ہوتا تھا, انہوں نے مجھے کچھ کہنا تو ان کے کہنے سے پہلے میں نے ان کے گھر پہنچ جانا. آہستہ آہستہ جب یہ چیزیں احساس ہوتا گیا کہ نہیں یار یہ غلط ہے, ایک ہی بندہ کتنا کو جھک سکتا ہے, کتنا کو جھک کے وہ اپنے اس رشتے کو قائم رکھ سکتا ہے. تو اگر آپ کو ایک رشتہ برقرار رکھنے کے لیے اتنا ہی جھکنا پڑے تو یا تو ایک سے دم لیٹ جاؤ یا اسٹینڈ لے لو. بالکل ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ. اور مجھے اسٹینڈ لینا بہتر لگا. اپنی سیلف رسپیکٹ کو اتنا کسی کے لیے ڈسہارٹ مت کریں کہ آپ اپنی ویلیو ہی کھو دیں. بالکل بالکل. زہرا آپ سے باتیں کر کے بڑا اچھا لگ رہا ہے, دل کرتا ہے یہ پوڈ کاسٹ چلتا ہی جائے. بڑے بڑے پوڈ کاسٹ لوگ کرتے ہیں تو بڑی بڑی سیلیبریٹیز کا کرتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ میں چاہتی ہوں کہ ہر اس کی سٹوری آئے جو کہ کسی کی سٹوری یعنی کہ وہ اس کو لگے کہ میری سٹوری لوگوں کو انسپائر کر جائے گی. بڑی بڑی سیلیبریٹیز اگر اس پلیٹ فارم پہ نہیں آتی تو ہم خود اپنی فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اپنی جرنی بتا سکتے ہیں. جیسے کہ زہرا PU کی پنجاب یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں اور میرے پاس اس پلیٹ فارم پہ آئی ہیں اپنی جرنی بتانے کے لیے. کب زندگی میں کوئی ایسا دن آیا ہو بڑا روئی ہوں, سنبھل نہ پائی ہوں, وقت آج بھی یاد ایسے آتا تو ہو؟ بہت سے ایسے واقعات ہیں. لائک ماما جب تھیٹر میں تھی تو یہی تھا کیونکہ جب ان کی سرجری کا انہوں نے ہمیں 1.5 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا تو سرجری کو 5 گھنٹے ہوئے تھے, اور میں باہر ہر نرس سے رو کے کہہ رہی تھی میری ماں کا پتہ کر دیں, ہر ڈاکٹر سے ہر صفائی کرنے والے سے میری ماں کا پتہ کر دیں. انہوں نے کہا آ جائیں گے. اور جب وہ ڈاکٹر جنہوں نے آپریٹ کرنا تھا وہ باہر آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک معجزہ ہوا ہے, آپ کی جو والدہ ہے نا ایک معجزہ ہے, اور ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کو ابھی ICU میں شفٹ کیا جائے گا, اس کے بعد آپ کو کنڈیشن ایسی بتائی جائے گی کہ وہ سٹیبل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. کیونکہ اس دوران ماما کو یوٹرس میں سٹڈ بھی ڈلنے تھے, ان کے اوپر سرجری بھی ہونی تھی, اور ان کا یوٹرس نکالنا بھی تھا. تو میرے لیے وہ ٹائم بہت چیلنجنگ تھا. اور دوسرا میں تب بہت روئی تھی کہ جب میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونا تھا, میں نے تقریباً آج بھی میرے پاس ریکارڈ ہوگا کہ میں نے 100 بندوں کو کال کی ہوگی کہ میری تھوڑی ہیلپ کر دیں. ہر طرف سے نہ تھی, ہر طرف سے. پھر میرے پاس ایک سونے کی رنگ تھی جو کہ اب اس سے کسی کو تو رہنے نہیں دیتے ہیں. وہ انگیجمنٹ کی تو نہیں تھی, ہاں بس نا. وہ رنگ میں نے سیل کر دی. آپ نے پوچھا ان سے؟ وہ بہت سپورٹیو ہے. اچھا آپ کے فیونسی جو ہیں ماشاءاللہ بہت سپورٹیو ہے. ایک سیکنڈ, میرا آپ کو تہہ دل سے سلام ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور زندگی میں آپ کو بڑے رنگ لگنے ہیں, کیونکہ زہرا نے اگر آپ کا ہاتھ تھاما ہے نا تو آپ بڑے لکی ہیں. یو آر ویری لکی. تو ایک ورڈنگ تھی, اور آپ نے بتایا ان کو؟ ابھی تک تو نہیں, لیکن تو پتہ چل جائے گا, آج پتہ چل جائے گا. ایک امی نے شادی میری کا سیٹ رکھا تھا جو کہ آج وہ بھی پتہ چل جائے گا, وہ بھی میں نے سیل کر دیا. یہ پہلے نہیں پتا تھا؟ کچھ نہیں پتا تھا. یہ تو امی کہیں دکھی نہ ہو جائے. نہیں, اب امی کو یہ بھروسہ ہے کہ میری بیٹی اتنی قابل ہے کہ وہ بنا لے گی. تو شادی کا وہ سیٹ آپ نے بیچا, رنگ بیچتے ہوئے کیا جذبات تھے؟ جذبات یہی تھے کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ مشکلات کے لیے آپ کے پاس بیچتے ہیں, اور آپ کے پاس ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو آپ کی مشکل میں کام آئے. وہ میں نے جب رنگ اور سیٹ سیل کیا تو اس میں بھی اکیلے تھی آپ؟ اکیلی تھی, بالکل اکیلی. اور میری فیس تھی 1 لاکھ کے اکارڈنگ تھی. اور آج سے آپ 2.5 سال پہلے چلے جائیں تو جب میں نے سیل کیا تب بھی میرے جو ہے نا وہ 15,000 روپے کم پڑ رہے تھے.
अच्छा, उन वक्तों में फिर मैंने अपने जितने कांटेक्ट में थे उनको किया, उनमें से एक अल्लाह का बंदा, उनका मैं तहे दिल से आज शुक्रिया अदा नाम भी करूंगी। लेके उनको अप्रिशिएट करते हैं आप जी। नाम तो मैं नहीं लूंगी फिलहाल, क्योंकि वो नहीं अच्छा समझते हैं, ठीक है। लेकिन एक नेक अल्लाह का बंदा, उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि आपने रिटर्न कब करने, अच्छा, सिर्फ रिटर्न का बता दें। 15,000। हाँ, ओके। उन्होंने कहा रिटर्न का बता दें, उसके बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है। मुझे ये दिल में लगा कि शायद हो सकता है ये भी एक ड्रामा है जो लोग करते हैं। उन्होंने कहा आप मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस बता दें, हाँ हाँ, आपको वहाँ पे आके तो राइड वाले दे जाएंगे। मैंने कहा चलिए कब तक? उन्होंने कहा आप आधे घंटे का टाइम दें। मैं आधा घंटा जब वेट किया, अभी आधा घंटा हुआ ही नहीं था, तो वो पैसे लेके राइड वाला आ गया। और ये तब मौजज़ा मैंने था। एक मौजज़ा था। और यकीन करें उस इंसान के साथ मेरा ज़िंदगी में कभी राब्ता नहीं हुआ। उन्होंने नंबर ये दिया था कि कभी कोई मुश्किल पड़े तो आप हमें याद कर लेना। अच्छा, उस मुश्किल में मैंने उन्हें याद किया तो वो मुश्किल हल हो गई। हल हो गई और मेरा एडमिशन हो गया। दूसरा, मैं यहाँ पे एक आपके प्लेटफॉर्म से शुक्रिया अदा करूँगी पीफ का, पीफ स्कॉलरशिप, जो कि गवर्नमेंट में काम कर रही हैं। और जो मेरी लास्ट अभी फाइनल सेमेस्टर की फ़ी थी, वो अम्मी रिसेंटली जनरल हॉस्पिटल में थी और उनके टेस्ट वगैरह होने थे और उन्होंने गंगाराम शिफ्ट किया उन्हें, तो उनके सिर्फ इलाज में ना मेरी फ़ी पे नहीं हो सकी। एक ऐसा अदारा पीफ जो स्कॉलरशिप दे रहा था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और उस अदारे ने मेरी लास्ट सेमेस्टर की फ़ी पे कर दी। तो बहुत शुक्रिया सर, आपका सर उस्मान है। और बुनियाद फाउंडेशन है जो कि सपोर्ट करता है स्पेशल चाइल्ड को, तो वो भी साथ खड़ा होता है। तो पीफ एंड बुनियाद का बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए बनाए हैं। बिल्कुल। ज़ोहरा, क्या पैगाम देना चाहेंगी? पैगाम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लड़कियों को ये देना चाहूँगी, खुदारा 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 हाथ जोड़ के कहती हूँ, अपनी इज्जतें महफूज रखें, अपनी इज्जतों की खुद रखवाली करें। यहाँ पे हर कोई दरिंदा है, हर कोई आपसे मतलब के लिए मिलेगा, बिना मतलब आपसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। आज के दौर में बिना मतलब आपको कोई एक चद्दर गिफ्ट नहीं कर सकता, तो आप कैसे उस पर ज़िंदगी भर भरोसा कर सकती हैं? अपने माँ बाप के फ़ैसले को कभी भी तर्क ना करें, क्योंकि जो माँ बाप का फ़ैसला होता है वो आपके लिए ज़िंदगी भर की कामयाबी होती है। और दूसरा, अपने मयार को कायम रखें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना नीचे मत गिराएं किसी अनजान शख्स के लिए कि वो आपको इतना टॉर्चर करें कि आप खुद खुशी तक आ जाएं। हाँ, ये बातें मैं आजकल की जनरेशन, ख़ास तौर पे लड़कियों को कहना चाहूँगी। आप घर से आती हैं, अपने वालिदैन का घर छोड़कर आप यूनिवर्सिटी में आपको भेजा जाता है, आपके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है। और दूसरी बात ये कहूँगी, जो दिल करता है आपका ज़िंदगी में बनने को वो करें। ये मत सोचें कि जैसे अभी मैंने मैडम से आते पूछा, मैडम ये मोबाइल है आपका? तो उन्होंने कहा मैंने इस मोबाइल से स्टार्ट किया ये आप दिखा भी सकते हो। और हाँ, ये देखिए, ये मोबाइल है। ये मैंने कहा मैडम ये आपका टूटा हुआ मोबाइल? तो उन्होंने कहा बेटा ये मेरी जर्नी है जिससे मैंने स्टार्ट किया। तो मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि जब आपका कुछ करने का एम होना तो आप कर जाते हैं। मैं अपने ख़ानदान की वो लड़की थी कि शायद किसी को मास्टर का पता भी ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पे हूँ। और आप मैम उज़्मा के प्लेटफॉर्म से अगर मैं बताती चलूँ, हमारा एक प्लान है कि हमने ईद के बाद ना, मैंने अपने गाँव में जाके एक कैंप लगाना है, मेडिकल कैंप हमारे फाउंडेशन की तरफ से लगेगा। इंशाल्लाह। और उसमें ये होगा कि वहाँ पे ना कोई भी मेडिकल स्टोर, कोई हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है। तो मेरा ये एम है, तो इसलिए आपका जो दिल करता है आप करें, आप में हिम्मत है, जज्बा है। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत हिम्मत और ताकत दी है। और लास्ट बात मैं यही कहूँगी, वालिदैन का एहतराम करें। अम्मी को कुछ कहना चाहें? अम्मी को मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत शुक्रिया अम्मी, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया और इतनी हिम्मत दी कि आपकी बेटी आज इतनी स्ट्रॉन्ग है। कभी रो लेती हूँ वो मत सोचे, लेकिन बहुत शुक्रिया अम्मी, आपने मुझे इतनी हिम्मत और मोटिवेशन दी कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ। थैंक यू सो मच जी। ये थी ज़ोहरा हमारे साथ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जंग खुद अकेले लड़ी, कोई भी साथ नहीं था। 100 कॉल्स की गई, 100 लोगों को एक का भी जवाब ना आया, क्योंकि ये दुनिया दरिंदा सिफ्त है और यहाँ पे कोई किसी का नहीं। आपने जंग अपनी लड़नी, आपको ख्वाब
सब्ज़ बाग दिखाए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी वो उस ईगो को और इस इज़्ज़त को तोड़ने के लिए। अपना ख्याल जो है ना वो आपने खुद रखना है। अगर आप, ये मैटर नहीं करता आप लड़की हैं या लड़का है, मैटर ये करता है कि आपने करना क्या है। तो डिफरेंट करके दिखाया है ज़ोहरा ने, और ज़ोहरा इंशाल्लाह हमारी फाउंडेशन के साथ मिलके अब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे। और जो लोग कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन कुछ भी नहीं, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो मैं अपने आप को बड़ा आज प्राउड फील कर रही हूँ कि कहाँ मैं और कहाँ ज़ोहरा, उसने मुझसे इंस्पायर हो के मुझे फॉलो करके जो है ना आज इस मुकाम पे आ गई। तो इसके लिए मैं खुद ही अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ। आपके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए ना, बिल्कुल। मैं खुद क्यों कोई मेरे लिए क्लैपिंग करे, मैं खुद करूँ। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई स्टोरी है इस प्लेटफॉर्म पे आके बताना चाहते हैं जो कि डेडिकेट होगा स्ट्रॉन्ग उस्मा ट्रस्ट हॉस्पिटल को, तो आ सकते हैं आप, सदका जारिया बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। इंट्रो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, मुश्किलात तो बहुत आती हैं, लेकिन स्टेमिना किसके अंदर है, ये आपको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। मेरे साथ आज मेरी पॉडकास्ट की मेहमान है, बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़की जिसका नाम है ज़ोहरा, अहले तशी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन मैं हैरान थी जब इन्होंने अपनी स्टोरी बताई तो मुझे एकदम अपना वक्त याद आ गया। लोगों की उतरन और लोगों के घर से बचा हुआ खाना खाकर ज़ोहरा जो है उसने अपनी ज़ीरो टू हीरो की जो जर्नी है उसको कंप्लीट किया। ये बड़ी हैरान कुन स्टोरी है। और जब एक मुश्किल वक्त आया तो अपनी सबसे कीमती चीज़ इनको जो इनके पास थी वो भी बेचना पड़ी। सेल करते वक्त आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वो आंसू जो थे वो ज़ोहरा ने पलकों से बाहर नहीं आने दिए, अंदर ही अपने आंखों के अंदर ही ले गई। एक मुश्किल वक्त था कि वालदा जो थी वो हॉस्पिटल के अंदर थी और ज़ोहरा ने उनको कहा कि मैं आज आपकी वालदा हूँ। तो इनकी ज़िंदगी की कहानी बड़ी मुश्किल है। पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, आज इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। वो लोगों के घर का खाना और पंजाब यूनिवर्सिटी के लेवल पे पहुँचना, वो सफ़र कैसा था, आइए जानते हैं ज़ोहरा से।